ایک ایسا شخص جو روٹی کے لیے در بدر پھرتا تھا، وقت ایسا پلٹا کہ اس کے آٹوگراف کے لیے لوگ ترستے تھے۔ کہانی ہے ایک ایسے خستہ حال نوجوان کی جس کے پاس شہر جانے کے لیے کرایہ بھی نہ تھا۔ یوں وہ مال گاڑی کے ساتھ لچک کر شہر پہنچا۔ وقت گزرتا گیا، یہی آوارہ اور خستہ حال نوجوان مغربی امریکہ کا اہم ترین شخص بن گیا۔ 19 برس کی عمر تک یہ شخص کسی ہائی سکول بھی نہیں گیا تھا، مگر وہ 51 کتب کا مصنف تھا۔ 1903 میں اس شخص نے جنگل کی پکار نامی کتاب لکھی، جو راتوں رات اتنی مقبول ہوئی کہ اس شخص کو ادب کی دنیا کا اہم شخص تصور کیا جانے لگا۔ جی ہاں، یہ کہانی ہے جیک لندن کی۔ ذرا اندازہ لگائیے کہ ہالی ووڈ کے فلم سازوں نے اس کتاب سے 2 لاکھ پاؤنڈ کمائے، مگر جیک لندن نے اس کتاب کے جملہ حقوق صرف 400 پاؤنڈ میں ہی فروخت کیے۔ جیک لندن کے پاس زندگی کے اتنے تجربات تھے جنہیں وہ الفاظ کا رنگ دیتا تو ایسی تحریریں بن جاتی کہ پڑھنے والے سحر میں مبتلا ہو جاتے۔ مغربی امریکہ کا اہم ترین شخص جیک لندن کن کن تجربات سے گزر چکا تھا، آپ کو بتاتے ہیں۔ وہ جہاز ران، قزاق اور کارکن کے طور پر بھی کام کر چکا تھا۔ وہ اکثر بھوک برداشت کیا کرتا تھا۔ ادب کا اتنا بڑا نام ایک وقت میں پارکوں میں پڑے بینچوں، گھاس کے گٹھوں اور مال گاڑی کے ڈبوں میں سوتا۔ جیک لندن نے حالات کی ایسی تلخیاں بھی دیکھیں کہ وہ رات کو ننگی زمین پر سوتا اور صبح جب آنکھ کھلتی تو خود کو پانی میں پاتا۔ جیک لندن کی زندگی میں پھر ایک ایسا دن آیا کہ گھومتا گھومتا پبلک لائبریری میں چلا گیا اور روبنسن کروسو پڑھنے لگا۔ اس کتاب نے اسے اپنے سحر میں مبتلا کر دیا۔ اسے بھوک پیاس کی شدت بھی محسوس نہ ہوئی۔ غرض مطالعے نے اس کے سوئے ہوئے جذبے کو جگا دیا۔ دوسرے دن وہ پھر لائبریری آیا اور یوں ہی کسی اور کتاب کا مطالعہ کرنے لگا۔ دن میں 10 سے 15 گھنٹے مطالعہ اس کا معمول بن چکا تھا۔ 19 برس تک اس نے جسمانی مشقت کے بہت سے کام کیے، مگر مطالعے کی اس عادت سے اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ جسمانی محنت ترک کر کے دماغی محنت کرے گا۔ 19 برس کی عمر میں کیلیفورنیا کے ایک ہائی سکول میں داخلہ لے لیا۔ اسے پڑھنے کا اس حد تک جنون ہو چکا تھا کہ وہ دن رات پڑھتا، نیند کی پرواہ بھی نہ کرتا۔ محنت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ 4 سال کا نصاب محض 3 ماہ میں ختم کر دیا۔ وہ ہر روز 5000 الفاظ لکھتا، یعنی کہ 20 دن میں ایک مکمل ناول۔ اور اکثر ایسا ہوتا کہ اس کی لکھی ہوئی کہانیاں ریجیکٹ ہو کر واپس آ جاتی۔ لیکن یہ تو جیک لندن کے سیکھنے کا مرحلہ تھا۔ پہلی بار اس کی ایک کہانی کو 4 پاؤنڈ انعام ملا۔ خستہ حالی کی اس دور میں یہ 4 پاؤنڈ ایک جاگیر سے مانند تھے۔ 1903 تک اس کی 6 کتابیں اور 125 کہانیاں شائع ہو چکی تھیں اور ادبی دنیا میں سب سے زیادہ اس کا چرچا تھا۔ جیک لندن کی سالانہ آمدنی امریکہ کے صدر کی سالانہ آمدنی سے دگنی تھی۔ جیک لندن کا شمار ان ادیبوں میں ہوتا ہے جن کی کتب دنیا بھر میں پڑھی جاتی ہیں۔ اس کی بہت سی کتابیں یورپ میں بے حد مقبول ہیں۔ جنگل کی پکار کی 15 لاکھ سے زیادہ جلدیں فروخت ہو چکی ہیں اور اس کتاب کو امریکی ادب کی مقبول ترین کتاب مانا جاتا ہے۔